اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وطر ہر مسلمان پر لازم ہے، لہٰذا جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھے۔ ابو داؤد کی روایت۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک ایک کر کے رکھوں گا، یاد رکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ وطر کی نماز ضروری ہے، لازم ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی لوگ تو صرف عشاء کی 4 فرض پڑھ لے کے بھاگ جاتے ہیں، صرف 4 پڑھ لیتے، باقی وطر بھی نہیں پڑھتے، سنت بھی نہیں پڑھتے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ وطر کی نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لازم ہے، یہ حق ہے بولے۔ تو دوسری حدیث، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ایک نماز زیادہ عطا کی، وہ ہے وطر، لہٰذا تم اسے نماز عشاء اور فجر کے کسی بھی وقت پڑھ لیا کرو۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ پوری حدیثیں سن لو، اس کے بعد سمجھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع فجر کے بعد صرف وہی شخص وطر پڑھ سکتا ہے جو سویا ہوا ہو، ورنہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ کر طلوع فجر کے بعد ادا کرے۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی وطر نہیں پڑھ سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز وطر کو رات کی نماز میں آخر میں پڑھا کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اتنی حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ وطر کی نماز جو ہے کب سے کب تک پڑھ سکتے؟ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک پڑھ سکتے، مطلب فجر کی اذان سے پہلے، فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک وطر پڑھ سکتے۔ کب سے؟ عشاء کی 4 فرض کے بعد سے لے کر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ان حدیثوں سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی رات کو وطر کی نماز نہیں پڑھا، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لیا 4 فرض اور سو گیا، وطر کی نماز نہیں پڑھا، تو وہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ جیسے سنت بھی طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتا ہے، اسی طرح وطر کی نماز بھی طلوع آفتاب یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے، وطر کی نماز بھی۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وطر کس وقت تم پڑھتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رات کے ابتدائی حصے میں پڑھتا ہوں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے مضبوطی کو پکڑا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم قوت کو پکڑا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یقین ہو کہ رات کو بیدار ہوگا تو وہ آخری حصے میں پڑھے، کیونکہ آخری حصے میں فرشتے قرأت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے وطر کی نماز کب پڑھنا؟ وطر کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں۔ اصل میں ہم کیا سمجھے؟ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لینا یہ بھی عشاء کا حصہ ہوگا، یہ سمجھے۔ جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بھی بتایا، ہمارے پاس نماز کے نام سے نماز کی کئی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہے، اس میں جو نماز کی رکعتیں لکھی گئی ہیں اس میں بہت ساری زیادہ رکعتیں لکھ دی گئی ہیں، زیادہ رکعتیں، یہ 2 نفل، یہ 2 نفل، یہ 2 نفل، پھر اس میں وہ نماز کا یہ بھی حصہ ہے بول کے اس طرح لکھ دیے۔ عشاء کی نماز کو بھی کیا لکھے؟ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل بول کے اس طرح نماز کی کتابوں میں لکھ دیے، حالانکہ بغیر دلیل کے۔ یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہوتا وتر کی نماز، یہ نماز ہی الگ ہے۔ یہ پڑھنا کب ہے؟ آپ چاہے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے۔ بہتر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ رات کے آخری حصے میں۔ کب پڑھ سکتے؟ جس کو رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا اندیشہ ہو، بیدار ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ پہلے پڑھ لینا، اور بیدار ہونے کا اٹھنے کا اگر اندیشہ ہے تو وہ بعد میں پڑھ لینا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے، آپ روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، یا پھر آپ یہ سوچ لیے کہ نہیں بھائی مجھے آج تو تہجد پڑھنا ہے، کبھی آپ کا ارادہ بنا، تو آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی 4 رکعت پڑھ لیں گے، 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے، بس آرام کر لیں گے۔
اس کے بعد رات کو آپ 12 بجے 2 بجے 3 بجے آپ 4 بجے کبھی بھی اٹھے تو کیا کریں گے؟ تہجد پڑھیں گے. پہلے تہجد 8 رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھیں گے. آخری میں وتر، رات کی آخری نماز وتر ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی آخری نماز. اب آپ کو اگر ارادہ نہیں ہے تہجد پڑھنے کا تو عشاء کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھ لو، آرام کر لو. رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ کدھر سے. نہیں تہجد پڑھنا ہے، اٹھنا ہے تو کیا کریں گے؟ صرف سنت پڑھ لینا، آرام کر لینا، رات کو تہجد پڑھنا، پھر آخر میں وتر پڑھ لینا ہے فجر سے پہلے پہلے. اگر کوئی سو گیا نہیں اٹھ سکا، ارادہ تو کر لیے فجر سے پہلے اٹھیں گے یا رات کو اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے وتر پڑھ لیں گے، یہ ارادہ تو تھا، سو گئے، وتر بھی نہیں پڑھے اور تہجد بھی نہیں پڑھے، نیند لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی، تہجد بھی چلے گئی اور وتر بھی چلے گئی، فجر کے وقت اگر آنکھ کھلی تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تہجد تو فرض نہیں ہے، وہ تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وتر کی نماز کب پڑھیں گے؟ فجر کی نماز کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد وتر کی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلو یہ تو وتر کی نماز پڑھنے کا وقت کب پڑھنا یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب وتر کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنے رکعت وتر پڑھنا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. عشاء کی 2 سنت یا تہجد پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں گے. وتر کتنی پڑھیں گے؟ وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مشہور طریقہ ہے وہ 3. اب وتر پڑھنے کا طریقہ بھی میں سمجھاتا ہوں اور کئی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے سننا وتر کا صحیح طریقہ کیسے پڑھنا، کب پڑھنا. دیکھو 3 رکعت پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. پہلے جو مشہور طریقہ ہے، عام طور پر ہم لوگ بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں وتر کی، تو 3 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 رکعت وتر پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں. کیسے؟ ایک سلام سے، ایک قاعدے سے 3 رکعت، 2 سلام 2 قاعدوں کے ساتھ 3 رکعت. کیسا؟ اب یہ سلام کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ دیکھو وتر پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے، 3 رکعت پڑھنے کا ارادہ ہے، تو کیا کرے؟ اللہ اکبر نیت باندھ لیے، پھر اس کے بعد عام طور پر جیسا نماز پڑھ رہے ثنا پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد ضمی سورہ کوئی بھی ایک سورت ملا لیے، علم ترا کو سا بھی ایک پڑھ لیے. پھر اس کے بعد 1 رکعت کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اتنی قرات کرنے کے بعد آپ رکوع کریں، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 2 سجدے کر لیے، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر ٹھہر گئے، ڈائریکٹ ٹھہر کے پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری سورت ملائے، پھر اس کے بعد رکوع کرے، پھر 2 سجدے کرے. کتنی؟ 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ پھر اتحیات میں بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر آپ کیا ہے سورہ اخلاص پڑھے، پھر اس کے بعد قنوت وتر کی بھی میں آخری میں آپ لوگوں کے سامنے مسائل رکھوں گا، جیسا کہ قنوت وتر کی جو دعا ہے نا، اللہم انا نستعینک بول کے پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور قنوت وتر جو اللہم انا نستعینک ہے، یا پھر اس کے علاوہ اللہم اہدنی ہے، کون سی بھی ایک دعا یہ بھی پڑھ لیے. پڑھ لے کے کیا کرے؟ پھر رکوع کرے عام نمازوں کی طرح، پھر 2 سجدے کرے. اب آخر میں اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں بیٹھ کے عام طور پر جیسے پڑھتے اتحیات، اللہم صلی علی اللہم بارک علی اللہم انی ظلمت پڑھ کے سلام پھیر دیے. یہ 3 رکعت پڑھنے کا ایک طریقہ جو صحیح ہے، یعنی 3 رکعت ایک کے بعد ایک پڑھے، بیچ میں اتحیات میں نہیں بیٹھے، ایک ہی اتحیات. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک سلام اور ایک قاعدہ. ٹھیک ہے، اب دیکھو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ 2 سلام سے پڑھیں گے. کیسے؟ پہلے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھیں گے، جیسے عام طور پر عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ دوسرا سورہ ملائے بسم اللہ کے بعد، پھر اس کے بعد رکوع کرے، 2 سجدے کرے، ٹھہر گئے دوسری رکعت کے لیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر بسم اللہ دوسری سورت ملائے، پھر رکوع کرے، پھر 2 سجدے کرے، اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ گئے. اتحیات میں اللہم صلی علی اللہم بارک علی اللہم انی ظلمت پڑھ لیے، سلام پھیر دیے. کتنی رکعتیں؟ 2 رکعت کمپلیٹ. اب یہ 2 رکعتیں کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ٹھہرے، پھر اللہ اکبر بول کے نیت باندھے. اب
سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ دوسری صورت ملا کے قل هو اللہ، یعنی دوسری صورت میں قل هو اللہ بہتر ہے، قل هو اللہ پڑھ کے پھر دعائے قنوت جو ہے وہ دعا پڑھ کے اب رکوع کرے، پھر 2 سجدے کرے، اتحیات میں بیٹھ کے اتحیات اللہم صلی علی اللہم بارک علی اللہم انی ظلمت پڑھ کے سلام پھیر دیا، یعنی ایک رکعت الگ سے پڑھے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو 2 طریقے، ایک طریقے میں 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا ہے، دوسرے طریقے میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ٹھہر کے 1 رکعت الگ سے پڑھ کے سلام پھیرنا۔ 2 سلام کے ساتھ بھی آپ وتر کی نماز پڑھ سکتے، 1 سلام سے بھی وتر کی نماز پڑھ سکتے۔ یہ آپ کے سامنے ابھی کلیئر ہو گیا مسئلہ 3 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ کیسا۔ لیکن عام طور پر ہمارے پاس جو 3 رکعت پڑھتے نا وتر کیسا پڑھتے، مغرب کی نماز کی طرح پڑھتے ہیں، ہے نا، مغرب کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھے، اتحیات میں بیٹھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے ٹھہر گئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ قل هو اللہ یا پھر اللہ اکبر بول کے بیچ میں ایک بار ہاتھ اٹھا کے اللہم انا نستعینک کا پڑھ لے کے پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کر لے کے، اس طرح جو نماز پڑھتے مغرب کی نماز کی طرح، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح وتر کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ چلو اب وتر کے 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسا کیسا پڑھتے تھے وتر کی نماز یہ بھی سن لو۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے، 1 رکعت وتر ہوتی، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پڑھتے، سلام پھیرتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت۔ اب وہ 11 رکعت کیا تھی؟ تہجد کی نماز تھی، وہی تہجد کی نماز جس کو رمضان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ تراویح بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اب یہ 11 رکعت کیسے؟ دیکھو 8 رکعت تہجد کی نماز، اب 11 میں 8 گئے تو بچے کتنے؟ 3 رکعت وتر کی نماز۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ 8 رکعت تہجد کیسے پڑھے؟ 2 کر کے پڑھے، رات کو اٹھے 2 رکعت، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے، ایسے 8 رکعت پڑھ لیے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے وتر کی، سلام پھیر دیے، پھر 1 رکعت پڑھے سلام پھیر دیے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے رات کو۔ چلو یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے، ان میں 5 رکعت کے ساتھ آپ وتر پڑھتے، آخری رکعت میں تہجد کے لیے بیٹھ جاتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیکھو ایک حدیث میں 11 رکعت آیا، اب دوسری حدیث میں کتنی رکعت؟ 13 رکعت۔ اب یہ 13 رکعتوں میں تہجد کتنی؟ تہجد 8 ہے، 8 چلے گئے تو 13 میں سے اور کتنے بچے؟ 5 بچے، تو 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو پہلے جو بولا میں 1 رکعت بھی وتر پڑھ سکتے، 3 بھی پڑھ سکتے، 5 بھی پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 5 رکعت بھی وتر پڑھتے۔ اور 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 5 رکعت پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جیسا کہ میں نے 3 رکعت کا جو طریقہ بتایا، 1 سلام سے 5 رکعت۔ آپ 1 رکعت پڑھے اٹھے، دوسری رکعت پڑھے اٹھے، اتحیات میں بیٹھنا نہیں ہے، تیسری رکعت پڑھے اٹھے، چوتھی رکعت پڑھے اٹھے، اتحیات میں بیٹھنا نہیں ہے، 5 رکعت بھی پڑھے اٹھے، آخر میں جب اتحیات میں بیٹھے تو 5 رکعتیں ہونے کے بعد سلام پھیر دیے۔ یہ 5 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھتے، 8ویں رکعت میں آخری میں تشہد کے لیے بیٹھتے، پھر 1 رکعت وتر پڑھتے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو دیکھو 1 رکعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے، اور پھر اسی طرح 7 رکعت بھی پڑھتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور 3 رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ بھی پڑھتے تھے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص 3 رکعت وتر پڑھے بہتر یہی ہے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، 1 رکعت الگ سے پڑھ لے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ باقی یہ جتنے بھی طریقے بتائے یہ سب بھی سنت ہے، آپ کیسے بھی پڑھ سکتے، کبھی 1 رکعت پڑھے، کبھی 3 پڑھے، کبھی 5 پڑھے، آپ کی مرضی، جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دعائے قنوت کا مسئلہ، دعائے قنوت وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں، ہم دعائے قنوت کے نام سے مشہور ہے، وہ دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ اب ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ نماز وتر میں جو دعائے قنوت پڑھنا ہے یہ مشروع ہے۔ اس میں سے ابو داؤد میں جو روایت ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا ہے، اور ترمذی میں بھی یہ دعا موجود ہے۔
اسی طرح اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ عام طور پر ہر مسلمان یاد کرتا ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو فجر کی قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انا نستعینک پڑھا تھا، یہ علماء کا قول ہے۔ اگر دعا نہیں بھی آتی تو بھی وتر پڑھنا چاہیے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ غلط ہے۔ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے، اس میں اختلاف ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، دونوں کے پاس بھی صحیح دلائل موجود ہے۔ دیکھو اب حدیثیں بعد میں سناتا ہوں، پہلے دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھو۔ دعائے قنوت وتر کی آپ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں تو بھی، 3 رکعت پڑھ رہے تو بھی، 5 پڑھ رہے تو بھی، 7 پڑھ رہے، 9 پڑھ رہے، کتنے بھی رکعتیں پڑھ رہے تو آخری رکعت میں آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ آخری رکعت میں، وتر کی آخری رکعت میں، وتر کی آخری رکعت میں کیسے پڑھیں گے؟ جیسے آخری رکعت کے لیے ٹھہرے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ ایک ساتھ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ اخلاص، اس کے بعد دعائے قنوت۔ اب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا بھی سکتے، بغیر ہاتھ اٹھائے کے ایسے بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت ایک ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، یا نہیں تو صرف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع کر لینا، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھ سکتے، یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے۔ یعنی دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے۔ اور دعائے قنوت میں یہ 2 دعائیں بھی پڑھ سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک یاد ہے تو بھی پڑھ سکتے، ایک بھی یاد نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وتر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کئی لوگ تو ہمارے دعا نہیں آتی نا، اس لیے وتر بھی ہم لوگ نہیں پڑھتے، غلط ہے۔ نہیں، آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، اللہم انا نستعینک کا پڑھنے نہیں آتا تو بھی آپ وتر کی 3 رکعت یا 1 رکعت یا 5 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب دیکھیے عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ دونوں بھی ثابت ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وتر میں دعائے قنوت پڑھنا جائز ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں سے بعض نے قنوت پڑھی ہی نہیں، بعض نے رمضان کے آخری دنوں میں پڑھی اور بعض نے پورا سال پڑھی۔ اور یہ دعائے قنوت بھی لازم نہیں ہے، پڑھ بھی سکتے، نہیں بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ صحابہ میں سے کئی صحابہ پڑھے بھی تھے، کئی صحابہ نہیں بھی پڑھے تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت وتر کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے پڑھا تھا، یہ جواب ملا۔ رکوع کے بعد تو بنی سلیم کے بعض قبائل کے خلاف 1 مہینے تک بد دعا کی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھے تھے، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مشرک قوم کو بد دعا دینا ہوتا تو اس وقت فجر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نماز کے آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو فجر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھتے تھے، ان کے لیے بد دعا کرے تھے 1 مرتبہ، 1 مہینے تک ایک قوم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قبائل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے، فجر میں اس وقت پڑھے تھے۔ اب اس میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے دعا مانگتے تھے، بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن فجر میں ہاتھ اٹھا کر قاتلوں کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے میں نے دیکھا، بیہقی میں روایت ہے۔ یعنی ہاتھ اٹھا کے بھی دعائے قنوت کر سکتے، بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھے، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 وتر نہیں پڑھے، یعنی 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھے۔ اور وتر کے بعد بھی 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب یہ ہے اگر کبھی آپ وتر پڑھ لیے، یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، وتر بھی پڑھ لیے، رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اچانک آنکھ کھل گئی، اب نیند نہیں آ رہی،
دل میں ارادہ ہوا تہجد پڑھنے کا دل کر رہا تو کیا کرنا؟ کم از کم 2 رکعت تو تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر تہجد پڑھنا ہے تو کم از کم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر سے سلام پھیرنے کے بعد سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے تھے، نسائی میں روایت موجود ہے وطر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند کی بنا پر یا بھول کر وطر نہ پڑھے تو وہ صبح اٹھ کر یا جب اسے یاد آئے تب وہ پڑھ لے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ وطر کی نماز جب یاد آئے تب رات کو اٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔